ایک بہت اہم سوال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھنا ثابت ہے، یعنی ارسال جس کو کہا جاتا ہے کہ قیام کی حالت میں آدمی تکبیر تحریمہ کہے اور ہاتھ سینے پر باندھنے کے بجائے ہاتھ چھوڑ دے، یہ کہیں بھی ثابت نہیں، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ جو روایتیں ثابت ہیں وہ دو طرح کی روایتیں، یہ جو روایتیں ذکر کی جاتی ہیں وہ دو طرح کی روایتیں، ایک وہ روایتیں جو کمزور ہیں، قابل اعتماد نہیں ہیں، جن کے اندر کمزور روات موجود ہیں، ان میں سے بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ زیر ناف ہاتھ باندھتے تھے، اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایت ہے جو سندن صحیح ہے اور مضبوط ہے اور قوی ہے۔ وہ جتنی بھی روایتیں ہیں صحیح، ان ساری کی ساری روایتوں میں صدر سینے پر ہاتھ باندھنے کی کیفیت ملتی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کی صراحت کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھنے کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت کس طریقے پر ہے اس کو سمجھ لیں۔ وہ کیفیت یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے تھے، یا اپنے پورے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی کوہنی تک رکھتے تھے، یا بعض روایات میں ہے کہ اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ تین کیفیات ہیں، اور چوتھی کیفیت یہ ہے کہ ان تینوں کیفیتوں میں سے کوئی ایک کیفیت اختیار کر کے آپ اس کو اپنے صدر یعنی سینے پر رکھتے تھے۔ سینے کا اطلاق کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہڈی ہے تکون اور یہ ہڈی ہے تکون، ان دونوں ہڈیوں کے درمیان کے حصے کو صدر کہا جاتا ہے، یعنی اس کے بیچ میں ہاتھ رکھنا۔ اب جو تین کیفیتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک کیفیت یہ، ایک کیفیت یہ، ایک کیفیت یہ، ان تینوں کیفیتوں میں آپ زیر ناف ہاتھ باندھیں تو تکلیف ہوگی۔ اس کیفیت میں کم تکلیف ہے لیکن پھر بھی ہاتھ تنگ جاتا ہے، اور یہ کیفیت تو پیٹ پر باندھنے کی ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی یہ کیفیت پیٹ پر باندھنے کی ہو سکتی ہے۔ اگر باندھنا ہوگا تو جھکنا پڑے گا، اور نماز میں سیدھا کھڑا ہونے کا حکم ہے۔ تو جو کیفیت ہے وہ عقلی لحاظ سے بھی سینے پر باندھنے ہی کی بنتی ہے، اور دلائل بھی اسی بات کی تائید کرتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے ان تین کیفیتوں میں۔ اللہ رب العالمین ہم کو دین کا صحیح شعور عطا فرمائے۔